ایک دن اقبال تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد کہتے ہیں اقبال پڑھ ہی رہے ہو یا کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں میں تو صرف تلاوت کر رہا ہوں، مجھے ان آیات کا ترجمہ تو نہیں آتا۔ تو والد نے کہا قرآن اس طرح پڑھو کہ قرآن تمہارے سینے میں اتر جائے، قرآن تمہارے کردار کو سنوار دے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب تم قرآن سمجھ کر پڑھو گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے عرصہ بعد جب فلسفہ خودی بیان کیا تو یورپ کے ایک فلسفی نے اقبال سے پوچھا، کیونکہ علامہ اقبال نے فلسفے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے، فلسفی بھی تھے اقبال، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ فلسفی جو ہیں وہ اتنے مضبوط ایمان کے مالک نہیں رہتے، لیکن اقبال یورپ میں بھی گئے، فلسفہ بھی پڑھا، اس کے باوجود ہر لمحہ محبت رسول کی کیفیت بڑھتی گئی ہے۔ تو ایک فلسفی نے پوچھا اقبال کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی بڑی لائبریری ہے تمہاری جس کو پڑھ چکے ہو اور پھر تم نے فلسفہ خودی بیان کیا ہے؟ اقبال نے کہا میں نے تو قرآن کی ایک آیت سے فلسفہ خودی سیکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ کہا اس ایک آیت کا فیض ہے کہ مجھے اللہ نے فلسفہ خودی عطا فرما دیا۔ بچپن کا واقعہ جسے علامہ اقبال نے خود لکھا ہے رموز بے خودی کے اندر، اقبال کہتے ہیں دروازے پہ ایک فقیر آیا مانگنے والا، میں نے اس کو تھپڑ مارا تو میرے والد دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کر اس فقیر سے معافی مانگی، تھپڑ میں نے مارا تھا، معافی میرا باپ مانگ رہے۔ اس فقیر کو راضی کیا، وہ چلے گئے۔ گھر اندر واپس آ کے میرا والد شدت گریہ میں مبتلا ہو گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو میں نے حیران ہو کے کہا ابا جی تھپڑ تو میں نے اس فقیر کو مارا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو والد نے روتے ہوئے کہا میری نظر میں قیامت کا وہ منظر آ گیا جب حضور کے ارد گرد اولیاء کھڑے ہوں گے، صدیق کھڑے ہوں گے، شہید کھڑے ہوں گے، صالحین کھڑے ہوں گے، قرآن کے حافظ وہاں موجود ہوں گے، ساری امت حضور کے ارد گرد ہوگی۔ اس وقت یہ فقیر جس کو تو نے تھپڑ مارا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا، تیری شکایت کرے گا۔ حضور نے اگر مجھے بلا کے پوچھا کہ ایک بچہ تیری نگہداشت میں دیا تھا تو اس کو انسان نہیں بنا سکا، میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھے حضور کے سامنے شرمسار کر دیا۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، آخرت میں جانا ہے، اور ایک دن حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر حضور کو کیا جواب دوں گا؟ ساری عمر اقبال پھر اسی کیفیت میں سرشار رہے ہیں کہ حضور کا سامنا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ وصال سے 3 دن پہلے بستر علالت پہ بھی اقبال اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، غنی اور فقیر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لینا، اور اگر ضرور میرا حساب لینا ہی ہو تو اتنا کرم کرنا حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا، محبوب کے سامنے میرے عیب کھلے، حضور کے سامنے میرے گناہوں کا دفتر کھلے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا اللہ حضور سے چھپا کے میرا حساب لے۔ اقبال اس کیفیت میں ساری زندگی سرشار رہے۔ علامہ اقبال جس دور میں ہوئے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا بھی دور ہے، ہم اثر ہوئے ہیں۔
اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 میں ہوئی ہے اور علامہ اقبال کی ولادت 9 نومبر 1877 میں ہوئی ہے۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی اور 1877 میں علامہ اقبال کی ولادت ہوئی۔ علامہ اقبال کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ میونخ یونیورسٹی جرمنی میں جا کے پڑھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزری، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ کے بات وہی بیان کر رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت مسند تدریس پہ بیٹھ کر